دین اسلام پر مجھے یا رب، دین اسلام پر مجھے یا رب، استقامت تو مرحمت فرما۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم لے کر آئے ہیں آپ کے لیے ایک نیا پروگرام، جی ہاں، جس کا نام ہے پاکیزہ زندگی۔ پاکیزہ زندگی، پاکیزہ زندگی کیا ہوتی ہے؟ پاکیزہ زندگی یقیناً وہ ہوتی ہے نیٹ اینڈ کلین، صاف ستھری زندگی، ایک ایسی زندگی کہ یقین جانیے جس کو گزارنے والے کو خود مزہ آئے، ایک جو قلبی سکون کا آج ایک مسلمان متلاشی ہے، ایک انسان متلاشی ہے، ایسا سکون اس کو میسر آئے، وہ ہوتی ہے پاکیزہ زندگی۔ اور یہ پاکیزہ زندگی ملتی کیسے ہے؟ یقیناً یہ پاکیزہ زندگی ملتی ہے جب ہم مسلمان، ہم انسان، ہمارے بنانے والے اللہ پاک کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، اس کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی اس لائف کو گزارے نا، تو یقین جانیے پیارے اسلامی بھائیوں وہ ہوتی ہے پاکیزہ زندگی۔ اب پاکیزہ زندگی تو ہمیں گزارنی ہے، سکون والی زندگی تو ہمیں چاہیے، تو اس کے لیے ایک ضروری چیز کیا ہوگی؟ یہ ہوگی نا کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کیا چیزیں ہیں جو ہمیں کرنی چاہیے، اور وہ کیا احکامات ہیں، وہ کون سی باتیں جن سے ہمیں بچنا چاہیے۔ کرنے والے کام کریں گے اور بچنے والے کاموں سے بچیں گے تو ہماری لائف، ہماری زندگی ہو جائے گی پاکیزہ، ستھری، صاف۔ تو یہ پروگرام ہم آپ کے لیے اسی لیے لے کر آئے ہیں کہ اس میں ہم جانیں گے کہ کن چیزوں کو، کن اخلاق کو، کن صفات کو ہمیں اختیار کرنا چاہیے، وہ کون سے گڈ ڈیڈز، کون سے اچھے اخلاق ہیں، اچھی صفات ہیں جنہیں ہمیں اپنانا چاہیے، اور کن باتوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ تو اسی لیے یہ پروگرام ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں، اور اس پروگرام کی خاصیت کیا ہوگی؟ اس پروگرام کی خاصیت یہ ہوگی کہ ہم یہ اچھائیاں سیکھیں گے، اور سیکھیں گے کس سے؟ جی ہاں، گلشن عطار کے مہکتے پھول رکن شورا حاجی محمد عماد عطاری مدظل العالی سے، ان کے ملفوظات ہوں گے، ان کی پیاری پیاری باتیں ہوں گی۔ یہ خصوصیت اس پروگرام کی، اور ایک اور بڑی زبردست خصوصیت کہ ان کے جو پھول ہوں گے، ان کی جو باتیں ہوں گی، وہ ہوں گی سیدی شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ کے جو مدنی مذاکرے ہوتے ہیں، اس میں جو آپ بڑی پیاری پیاری باتیں بیان کرتے ہیں، اس کے کچھ ہم پیکج چلائیں گے، اور اس کی روشنی میں بھی ان اچھے اخلاق کو، اچھی صفات کو، اور برائیوں سے بچنے والی جو باتیں ہیں انہیں ہم سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر چلتے ہیں اپنے رکن شورا کے پاس اور دیکھتے ہیں آج ہمارا کیا موضوع ہے اور آج وہ ہمیں کیا سکھانے جا رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ حضور وبرکاتہ۔ خیریت سے؟ اللہ پاک کا کرم، اللہ پاک کا احسان۔ سید صاحب تشریف رکھیے، جزاک اللہ کیسے مزاج ہے آپ کے؟ الحمدللہ رب العالمین، آپ خیریت سے حضور؟ اللہ پاک کا کرم ہے، اللہ پاک کا احسان ہے۔ پاکیزہ زندگی ہم کیسے بنائیں؟ تو اس پاکیزہ زندگی کے لیے آپ آج کون سا عنوان لے کر آئیں؟ آج کس موضوع پہ ہمیں سمجھائیں گے، سکھائیں گے؟ سید صاحب آج ہمارا موضوع ہے قناعت۔ قناعت کا معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے، یہ بھی ہم اس کو جانیں گے، اور قناعت کے بارے میں قرآن و حدیث میں ہمیں کیا تعلیمات دی گئی ہے اسے بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى، اور یہ کہ وہی ہے جس نے غنی کیا اور قناعت دی۔ علماء نے اس آیت کے تحت ایک بات بیان کی کہ اللہ پاک ہی لوگوں کو مال و دولت سے نواز کر غنی کرتا، اور قناعت کی نعمت سے بھی وہی نوازتا ہے۔ تو بڑی پیاری بات سمجھے، دنیا میں ہمیں دو طرح کے لوگ نظر آ رہے ہوتے ہیں، ایک یعنی یہ سمجھے کہ مالدار، ایک غریب، وہ کسی قوم کا تعلق رکھنے والا ہو۔ بعض قومیں ایسی ہوں گی جس کا مالدار بہت زیادہ مال والا ہوگا تو مالدار ہوگا، اور اس کا غریب جو ہے اس کی حیثیت کچھ اور ہوگی، اور بعض قوموں کے اندر غریب بالکل ہی جس کے پاس کچھ نہیں ہوگا وہ بنے گا۔ تو ان کی حیثیتیں تو الگ الگ ہیں۔ اب آپ اس میں یہ سمجھ لیں کہ مال سے نوازنا یہ بھی اللہ پاک کی طرف سے، ٹھیک ہے۔ اچھا اب جس کو مال نہیں ملا، وہ غریب ہے،
مال کم ہے تو اللہ پاک کی بڑی پیاری نعمت یہ ہے کہ اللہ پاک اسے قناعت کی دولت دیتا ہے. سبحان اللہ. اچھا اب اس کے معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے، اس کی ڈیٹیل کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں کہ قناعت سے مراد کیا ہے، اور احادیث میں بھی اس کے بارے میں بڑی پیاری باتیں بیان کی ہیں. جی. مگر قناعت کی بات اتنی سمجھ میں آئے کہ اگر کوئی امیر ہے، خوشحال ہے، اس کے پاس پیسہ ہے، ضروری نہیں ہے کہ جس کے پاس پیسہ ہو وہ بہت زیادہ پرسکون لائف گزار رہا ہو. یہ ایک بات ہے. اچھا لیکن یعنی آپ فرما رہے ہیں ہمارے پاس پیسہ ہے تب بھی ضروری نہیں کہ آپ پرسکون لائف میں ہو. اٹس ناٹ کمپلسری. ہاں کیونکہ ہم عموماً سوچتے یہ ہیں یا میں یوں کہہ لیجئے کہ ذہن میں یہی بات آتی ہے کہ جو مجھے غم ہیں، پریشانیاں ہیں، تکلیف ہیں، اس کا ایک ہی حل ہے جی پیسہ آ جائے. نا یہی تو بات ہے، پیسے والا ہو جاؤں گا پرابلم سالو. آپ یہ ڈینائی کرتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے. لیکن میں یہ بات بھی کہتا ہوں کہ پیسہ دینا یہ بھی اللہ کی طرف سے وہ بھی نعمت ہے، وہ بھی نعمت، جبکہ اس کا بندہ صحیح استعمال کرے، ورنہ آزمائش بھی ہو سکتی ہے کہ پیسے کا غلط استعمال ہو. وہ اپنی جگہ پر ہے. پیسہ اتنا ملنا کہ وہ اپنی ضرورت کی چیز پوری کر سکے، اپنی شرعی ذمہ داریاں پوری کر سکے، نان نفقہ ہے، گھر والوں کے معاملات ہیں، یہ بڑی اعلیٰ نعمت ہے. لیکن اس میں یہ ضروری نہیں کہ جس کے پاس پیسہ ہے وہ بہت مطمئن ہے، پہلی بات. دوسری بات جو غریب ہے وہ ہر طرح سے ہی پریشان ہے، ایسا نہیں ہے. ان کے لیے بہت پیاری نعمت ہے جو آج کا موضوع ہے. مگر اس کی وضاحت سے پہلے میں آپ کو امیر علیہ سنت کا ایک مدنی گلدستہ دکھاؤں گا کہ آپ قناعت کو سمجھیں. اس کی اس میں کچھ مثال بھی دی گئی ہے، حدیث اور شرح سے امیر علیہ سنت نے کچھ بیان کیا ہے، پھر مزید احادیث بھی میں آپ کے آگے بیان کروں گا. اگر ہم یہ جملہ کہنا چاہیں تو آپ کیا فرمائیں گے کہ جیسے آپ نے کہا قناعت کی دولت، غریب کے لیے قناعت کی دولت ہے، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک امیر ہے جس کے پاس ظاہری مال و دولت موجود ہے، لیکن غریب کے پاس اگر وہ دولت نہیں ہے تو دولت مند کو دیکھ کر جی جلانے کے بجائے اور جو ہے وہ جلنے کے بجائے اور اپنی جو احساس سے کمتری اور محرومی کا رونے کے بجائے اگر وہ یہ قناعت کی دولت حاصل کر لے تو یہ انشاءاللہ اس کو ضرور سکون دے گی. یہ سکون دے گی. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ امیر کو بھی قناعت کی حاجت ہے. چلیں آگے یہ آگے چل کر بتائیں گے. آئیے مدنی گلدستے کی طرف چلتے ہیں. ڈاکٹر زیرک قطاری یوکے کی شہر لیسٹر سے عرض گزار ہوں. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ قناعت کا کانسیپٹ کیا ہے. عموماً جب بات کی جاتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو اپنے بال بچوں پر بھی خرچ کرتے ہیں، دیگر ضروریات بھی ہماری ہوتی ہیں جن پر ہمارا خرچہ ہو جاتا ہے، تو ان سب اخراجات کے باوجود قناعت جو ہے یہ کیسے کی جائے، اس کا کیا کانسیپٹ ہے، اس پر کچھ رہنمائی فرمائیں. قناعت یہ عربی لفظ ہے. قناعت تو بولتے ہیں کہ جتنا اللہ نے دیا نا بس اس پر راضی رہے بندہ. بعض لوگ شکوہ کرتے ہیں کہ بڑی تنگ دستی ہے، اس کو تو بڑا مل گیا، میں تو اتنی محنت کرتا ہوں، میں تو کسی کا میں نے دل نہیں دکھایا، آج تک کسی کا برا نہیں چاہا، لیکن بڑی آزمائش ہے، پورا نہیں ہوتا، برکت نہیں ہے. یہ لوگ گلے شکوے کرتے رہتے ہیں. اور اس طرح گلے شکوے کرنے سے کوئی دے تھوڑی دے گا آپ کو. سامنے آپ صحیح بولتا ہوں کہ اس طرح غربت کے رونے روئیں گے نا تو لوگ آپ سے کترائیں گے، بولے گا ابھی کہیں بولے گا کہ میرے کو دے دو، بلکہ یہ سمجھیں گے انڈائریکٹ سوال کر رہا ہے کہ میرے کو دو. نبی محترم رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی وہ کامیاب ہو گیا جو مسلمان ہوا اور بقدر کفایت رزق دیا گیا اور اللہ تعالی نے اسے دیے ہوئے پر قناعت دی. حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے یعنی جسے ایمان و تقوی بقدر ضرورت مال اور تھوڑے مال پر صبر، یہ 4 نعمتیں مل گئی، اس پر اللہ تعالیٰ کا بڑائی کرم و فضل ہو گیا، وہ کامیاب رہا اور دنیا سے کامیاب گیا. تو قناعت یہ کہ جو اپنے پاس ہے اس پر راضی رہے، صبر کرے، حل میں مزید اور مل جائے اور دوسروں کے مال پر نظر رکھنا وغیرہ یہ نہ ہو، اللہ کی رضا پر راضی رہے. اللہ ہم کو قانع بندہ بنائے، قناعت پسند بندہ بنائے. باتیں تو سب بڑی بڑی کرتے ہیں، وہ اللہ یہ اللہ ہے، اپنے تو کچھ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ویسے حریص ہوتے ہیں، اگر اندر جھانک کے دیکھو تو خدا کی پناہ. یہ مالداروں کہتے ہیں سورہ میں بس یہ اللہ اللہ کرتے ہیں، ایسے بھی ٹکرے مجھے، بس اللہ اللہ کرتے ہیں، بس لٹاتے ہیں، رائے خدا میں دیتے ہیں، اور اتنا جمع کیا ہو اپنے اندازہ ہو جائے دکانیں اور یہ مکان عالی شان دیکھ کر.
اللہ کریم قناعت نصیب فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کیا بات ہے ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی. مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے دیکھا کتنے خوبصورت انداز سے آپ نے قناعت کے حوالے سے ہماری تربیت فرمائی، اور جو طرح طرح کی سوچ اور خیالات پائے جاتے ہیں ان کی بھی آپ نے کس انداز سے، خوبصورت انداز سے ہماری اس حوالے سے رہنمائی فرمائی. آئیے چلتے ہیں رکن شورا کی طرف. بڑی پیاری روایت بیان کی اور 4 چیزیں اس روایت پہ بیان ہوئی ہیں: ایمان، تقوی اور بقدر کفایت رزق، چوتھی بات تھوڑے مال پر قناعت. سبحان اللہ. یہاں اگر میں بات لینا چاہوں کہ اگر ہم خاص اسپیسیفک قناعت کی ڈیفینیشن لے لیں یہاں پر، جی یہاں پر کہتے کسے دیکھیں، ہیں اس سے پہلے میں آپ کو ایک روایت بیان کروں گا، پھر میں آپ کو ڈیفینیشن بیان کروں گا تاکہ آپ بہت اچھے انداز سے سمجھ سکیں. امیر اہل سنت نے ایک بات قناعت کو ڈیفائن کیا ہے کہ جتنا رزق ہو اس پر کفایت، اور بعضوں نے اس کے بارے میں اور بھی کلام کیا ہے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، امیری زیادہ مال و اسباب سے نہیں، لیکن امیری دل کی غنا ہے. اللہ، کیا معنی ہوئے؟ دیکھیں حدیث جو ہے نا، حدیث سمجھنے کے لیے علماء کے باتیں سمجھنا بہت ضروری ہوتی ہیں. ٹھیک. ہم صرف ایک ظاہری لفظ سمجھ لیں تو نتیجے تک نہیں پہنچتے. اس پہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑی پیاری بات لکھی، دل کی غنا جو ہے اس سے مراد قناعت ہے. اللہ پاک کی رضا پر راضی رہنا. بڑی پیارا جملہ آخری آپ نے جو بیان کیا. حریص مالدار فقیر ہے، اللہ. قناعت والا غریب یہ حقیقی امیر ہے. سبحان اللہ. تو آپ پہلے اس ڈفرنس کو سمجھیں کہ یہ پیسہ ہو جانا یہ ساری چیزوں کا حل نہیں ہے. اور قناعت جیسے آپ نے کہا کہ اس کو وضاحت کریں، قناعت جیسے اس کی ایک تعریف یہ کی گئی ہے، جیسے اللہ کی رضا پہ راضی رہنا، جو مال ملا اس کے بارے میں تو بیان کیا، اور بعضوں نے یہ لکھا روز یا آئے دن استعمال ہونے والی چیزیں نہ ہونے کے باوجود بھی بندہ صبر کرے، یہ قناعت ہے. یعنی آپ یوں سمجھیں کہ ایک نارمل لائف سٹائل ہے، اس عام زندگی کے اس طریقے کے اندر جو چیزیں نیسسری ہیں، کمپلسری ہیں، لازمی ہیں، وہ بھی شارٹ ہے. برتن شارٹ ہیں مثال کے طور پہ آپ سمجھ لیجئے. اب اس طرح کے موٹے کپڑے شارٹ ہیں کہ سردی کے لیے یہ ضروری ہوتے ہیں. تو اب جو نیسسری چیزیں ہیں ایک بندے کے لیے، مثال کے طور پہ بھائی آپ کہیں صوفہ نہیں ہے، اٹس ناٹ نیسسری. جو لازم چیزیں ہیں، آپ کی زندگی کی ایک بالکل بنیادی بیسک ضرورت ہے، وہ بھی پوری نہیں ہو رہی اس کے اندر. ان ساری چیزوں کے باوجود کہ یہ چیزیں پوری تو ہو نہیں رہی، مگر آپ کا لائف سٹائل جو ہے وہ اللہ پاک کی رضا میں راضی، صبر کے ساتھ آپ گزار رہے ہیں. تو اب آپ دیکھیں، اب میں آپ کو وہی فرق امیر اور غریب والا جو میں نے آپ کو بتایا، اب آپ اس کے نتیجے کی طرف آئیں. یہاں ویسے ایک سوال ہو چکا ہے پیدا. یہاں آپ کیا نہیں سمجھتے کہ ہمیں پہلے یہ ڈیفائن کرنا ضروری ہے اپنے طور پر، ہر بندہ جو دیکھ رہے ہیں کہ میرے لیے کیا چیز واقعی ضروری ہے؟ کیونکہ ہوتا ہے بہت چیزیں نیسسری ہیں نہیں ایکچوئل. جیسے آپ نے صوفے کی مثال دی، لیکن کسی کے یہاں گئے گھر میں اس کا دیکھ کر اس کو تو بڑا اچھا ڈرائنگ روم ہے، اور اپنے گھر پر واپس آتے ہیں جو بیٹھنے کے لیے صحیح صوفہ بھی نہیں ہے، تو ہمیں لگتا ہے جی ہم تو بڑے غریب ہیں، جی کچھ بھی نہیں ہے بڑے غریب. تو واقعی ایسا شخص نہ، یہ واقعی ایسا شخص غریب ہے کہ اس نے وہ چیز نہیں سمجھی کہ جو چیز اس کے لیے ضروری نہیں تھی اس کو ضروری سمجھ رہا ہے. تو یہی تو بات ہے، یعنی جو بات میں عرض کر رہا تھا وہ اس سے مل رہی ہے. ایک امیر ہے مثال کے طور پہ، اچھا کاروبار بھی ہے، آپ نے جیسے کہا ڈائننگ روم اچھا ہے، صوفہ سیٹ اچھا ہے، گھر اچھا ہے، لانچ اچھا ہے، مکان اچھا بنایا ہے، مگر بچوں کی شادیاں کروانے کے بعد اب بچے تھوڑے بڑے ہو گئے، بھائی ان کا کیا ہوگا، ان کی سپریٹ دکان ہونی چاہیے، ان کا فلاں چیز ہونا چاہیے، ان کا یہ ہونا چاہیے. میرے اتنے بڑے بنگلے کے اندر اپنے بچوں کی فیملیز کی جگہ نہیں ہے، فلاں چیز نہیں ہے. یعنی جو چیز ہے وہ یہ نہیں دیکھ رہا، جو چیز اس کے ذہن میں، جو میرے ذہن میں، میری سوچ میں، جیسے میں نے دوسرے کا دیکھا تھا ڈائننگ روم تو یہ چیز نہیں ہے، بھائی یہ کراپس جو ہے میرے پاس نہیں ہے، یہ آئٹم، یہ سینریز میرے پاس نہیں ہے، یہ ایکویریم میرے پاس نہیں ہے.
آپ یوں سمجھے کہ میرا جو گول ہے، میرا جو ہدف ہے، وہ چیز میرے پاس ہونی چاہیے، وہ نہیں ہے میں پریشان اگرچہ مالدار. اور وہ چیز جو ایک بندے کی بالکل نیسسری چیز ہے، وہ نیسسری چیز نہیں ہے اس کے پاس، وہ راضی ہے اللہ کی رضا پر. آپ سمجھے ایک بات کو، میں آپ کو ایک حدیث سے ایک بات سمجھاتا ہوں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے سالن کا سردار نمک ہے. اللہ. کیا معنی ہوئے؟ علماء فرماتے ہیں یہ سرداری سے مراد کم خرچ ہونا، کہ یہ قناعت کا باعث ہے. بھئی کھانے کے لیے بہت ساری چیزیں نہیں ہیں، بہت سارے مسالہ جات نہیں ہیں. حدیث کی شرح اس وقت میں بیان نہیں کر رہا، میں آپ کو ایک بات بیان کر رہا ہوں. ایک شخص نے نمک ڈال دیا، ٹیسٹ آ گیا تو وہ اس ٹیسٹ پر ہی گزارا کر لے. باقی اگر دیگر چیزیں بھی ٹیسٹ پیدا کرتی ہیں، اس کے لیے آپ کے پاس گنجائش نہیں تھی تو بھائی نمک پر گزارا کر لیجئے. آپ کے پاس مرغی نہیں ہے تو دال پر گزارا کر لیجئے. آپ کے پاس مثال کے طور پہ سمجھانے کے لیے بھائی بسکٹ لینے کے پیسے نہیں ہے، پاپے لینے کے، تو پاپے پہ گزارا کر لیجئے. کچھ نہ کچھ کمپرومائز کے ساتھ آئے، اور یہ لائف سٹائل بہت پرسکون کر دے گا آپ کو. آپ اتنے پرسکون ہوں گے. مثال کے طور پہ بھائی یہ چیز نہیں تھی، موبائل سیٹ نہیں ہے اتنا قیمتی، بھائی یہ تو ہے، چلو بھائی صحیح ہے، اس سے بھی گزارا ہو جاتا ہے، کال بھی ہو جاتی ہے. بھائی آج کل مثال میں کہتا ہوں بھائی میرے لیے واٹس ایپ بہت کمپلسری ہے، بھائی اس سیٹ کے اندر واٹس ایپ کی فیسلٹی ہے، ہاں آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو بھائی آپ کا کام ہو رہا ہے نا، صحیح ہے. فلاں چیز ہے، مثال کے طور پہ 4 ویل نہیں ہے، بھائی 2 ویل تو ہے نا. آپ کی فیملی ایسی ہے کہ 2 ویل پر آ جاتی ہے. ایک بچہ ہے، ایک بچوں کی اماں ہے، ایک آپ ہیں، بچوں کے ابا صاحب ہیں، تو اب یہ چیزیں ایک 2 ویل پر آ جاتی ہے. 2 پہیوں کی گاڑی پہ گزارا ہو جاتا ہے. تو آپ اس پہ کمپرومائز کی طرف آئیں. اس میں دیکھیے امیری ہے، اس میں دیکھیے سرداری ہے، اس میں دیکھیے آپ کے لیے کتنا کچھ ہے کہ آپ مطمئن ہو گئے. ایک شخص کروڑوں روپے ہو کر دل مطمئن نہیں ہو رہا، اور ایک شخص کا بینک اکاؤنٹ خالی ہے، جیب کا بٹوا خالی ہے، دل مطمئن ہے. آپ بتائیے بڑی نعمت کون سی چیز ہے؟ سبحان اللہ، جس میں دل مطمئن ہو رہا ہے. اور آپ یہ سمجھے نا اس کے آخرت کے بھی فوائد ہیں. اس میں مجھے ایک بزرگ کا واقعہ بھی یاد آ رہا ہے کچھ. اس کا مفہوم یہی ہے نا کہ کوئی بڑا امیر آدمی تھا، اس نے کوئی نذرانہ ان بزرگ علیہ رحمہ کی بارگاہ میں پیش کیا، تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے اس کی حاجت نہیں ہے، یہ لے لو. اس کا مفہوم یوں ہی ہے. تو وہ اصرار کرنے لگا، تو آپ نے فرمایا کیا تمہیں اور خواہش ہے کہ جتنے تم مالدار ہو تمہیں اور مال مل جائے؟ اس نے کہا ہاں، اور خواہش تو ہے کہ بزرگوں کے پاس جاتے نہیں برکت کی دعا کر دے اور زیادہ آ جائے. تو تمہیں تو خود ابھی خواہش ہے کہ تمہارے پاس اور مال آ جائے، تو یہ مال بھی مجھے کیوں دے رہے، یہ بھی تم ہی رکھو، جبکہ مجھے خواہش نہیں ہے کہ میرے پاس اور مال آ جائے. یہ دیکھیں نا، آپ سمجھیں کنکلوژن کی طرف آئے، نتیجے کی طرف آئے. کتنا پیارا اس کا نتیجہ ہے کہ بندے کے دل کو غنا مل گئی، دل امیر ہو گیا اس کا. لیکن یہاں پر میں ایک سوال آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ہو سکتا ہے مدنی چینل کے بھی بعض ناظرین کے وہ دل میں آنے والا، ذہن میں آنے والا سوال ہو. تو حضور یہ جو آپ قناعت کی بات کر رہے ہیں کہ جناب نمک پر گزارا کر لیں، اور مثالیں آپ نے دیں، تو مطلب گویا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں، نمائندگی کر رہا ہوں بعض اذہان کی، بعض ذہنوں میں ہو سکتا ہے سوال آئے کہ ٹھیک ہے جی مولانا صاحب، آپ ہمیں یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بس کمانا دھمانا چھوڑ دیں، دکانیں بند کر دیں، محنت نہ کریں، کچھ بھی نہ کرا کریں، بس گھر میں بیٹھ جائیں اور اللہ اللہ کرے، تسبیح پڑھیں. ڈیجیٹل تسبیح سے تسبیح کریں، آپ چھوٹی تسبیح سے تسبیح کریں، آپ بڑی تسبیح سے تسبیح کریں، آپ انگلیوں پر گن کر تسبیح کریں، بغیر گن کر آپ تسبیح پڑھیں، آپ جو جائز طریقے سے تسبیح پڑھیں وہ تو پڑھیں، اس کا میں منع نہیں کر رہا. لیکن جو چیز کمانے کی ہے، جو چیز آپ کے لیے نیسسری ہے لائف کے لیے، یہ بھی شریعت کا حکم ہے کہ آپ کی ایک لائبلٹی ہے، آپ کی ایک ذمہ داری ہے کہ آپ اپنی فیملی کو سٹینڈ کریں گے، ان کی نیسسری کو پورا کریں گے، ان کی دینی تربیت کریں گے. بھئی اولاد کو ہلاک نہیں کیا جائے گا، مگر جتنا آپ کے نصیب میں ہے نا اتنا ملے گا، اس پر کڑنے کی ضرورت نہیں ہے. بھئی آپ یہ بتائیے، ایک غریب آدمی ہے، کڑ کڑ پڑ پڑ کری جا رہا ہوتا ہے، ملتا کچھ بھی زیادہ نہیں ہے، تو اپنا دل جلا رہا ہوتا ہے. بھائی جو آپ کو ملنا تھا وہ ملا ہے، اس کے مطابق آپ کا لائف پیکیج یہی ہے. بڑی خوبصورت بات میں آپ سے سمجھ گیا کہ آپ کمانے کی کوشش کرنے سے منع نہیں کر رہے، لیکن کمانے کی بندہ کوشش تو سبھی کر رہا ہوتا ہے، کوئی بھی نہیں چھوڑتا ہے. میرا خیال ہے یہ پروگرام دیکھنے کے بعد بھی کوئی نہیں چھوڑے گا، چھڑوانا بھی رہی ہے، چھڑوانا بھی نہیں ہے. لیکن منع کس چیز سے کر رہے ہیں کہ ملتا تو وہی ہے جتنا نصیب میں. اب کم اگر مل رہا ہے، جتنی خواہش ہے اتنا نہیں مل رہا، تو اس پر کیا ہے وہ بڑبڑ اور جو ہے وہ غم کا اور پریشانی کا اظہار کرنے سے آپ قناعت کریں.
اس طرح کا جلنے سے آپ منع فرما رہے ہیں کہ جلے نہیں، کوڑے نہیں، اور اپنے آپ کو ٹینشن نہ دے. بات مسلمانوں سے ہو رہی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ اگر تم مجھ سے ملنا چاہتی ہو اللہ، تو تم کو دنیا سے اتنا کافی ہو جیسا سوار مسافر کا توشہ دان. سبحان اللہ. یعنی آپ کا لائف سٹائل کیسا ہو، حدیث پاک میں یہ بات بیان کی گئی. اس کی شرح میں علماء نے بیان کیا دنیا و آخرت میں اچھی طرح ملنا، کامل طور پر میرے ساتھ رہنا، جس کی وجہ سے تم سے بہت زیادہ میں خوش ہوں، تو تمہیں کیا عمل کرنا ہے؟ صحیح. یعنی تھوڑی دنیا پر راضی رہو، تھوڑی دنیا پر راضی رہو. جیسے مسافر ہے، مسافر پورا گھر کا سارا سامان لے کر نہیں جاتا، مسافر راستہ طے کرتے ہوئے تھوڑا سا سامان رکھتا ہے اور بہت سارا سامان نہیں رکھتا. تو اتنا سا سامان جو مسافر کا ہوتا ہے اس کے مطابق لائف سٹائل گزارے. نتیجہ کیا ہے کہ اگر تم مجھ سے ملنا چاہتی ہو تو یہ کام تمہیں اختیار کرنا ہے، یہ آپ سمجھیں. تو مسلمان کے پاس تو آخرت کا کانسیپٹ ہے ہی، بالکل. تو اس کے لیے مسلمان کو اس انداز سے زندگی گزارنی ہے. لیکن میں آپ کو ایک بات بیان کروں، آپ نے اتنی ساری باتیں سن لی، صحیح. ایک ہمیشہ یاد رکھے، بعض باتیں ایسی ہوتی ہے کہ بندہ سنتا ہے، سمجھتا ہے، مگر گائیڈ لائن اس کو پھر بھی چاہیے ہوتی ہے. بزرگوں کی سیرت بہت اہم ہے کہ دیکھیں قرآن و حدیث کو ہمیں سمجھانے والے علماء ہیں، صحیح. قرآن و حدیث پر عمل کر کر بیان کرنے والے مشائخ و صوفیاء ہیں ہمارے پاس، اور جو بعض شرائط شیخ ہوگا وہ عالم بھی ہوگا. بالکل. تو اب ان کے عمل سے، اور تمام امت میں سب سے افضل اولیاء صحابہ ہیں، ان کے عمل سے ہمیں جو چیز مل سکتی ہے نا وہ کسی اور سے اس انداز سے مل نہیں سکتی. میں آپ کو بڑا پیارا میرا سنت کا مدنی گلدستہ ایک دکھاتا ہوں جس میں ایک صحابی رسول کا عمل اور آپ کی بڑی پیاری تعلیم ہے، جس سے آپ قناعت کا بڑا پیارا مفہوم سمجھ سکیں گے. سبحان اللہ. آئیے دیکھتے ہیں. حضرت سیدنا ابو وائل شفیق رحمت اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں اپنے ایک دوست کے ساتھ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کے لیے گیا. کہ سلمان فارسی یہ صحابی رسول ہیں. تو انہوں نے جو کی روٹی اور پیسے ہوئے نمک سے ہماری میزبانی کی. ہم تو مطلب کئی کے ڈشیں پیش کرتے ہیں نا، مہمان آیا ہے یہ بھی کھلاؤ وہ بھی کھلاؤ، کھلانا چاہیے، حرج نہیں ہے، لیکن صحابی رسول کی تو شان ہی الگ ہے. تو انہوں نے جو کی روٹی اور پیسے ہوئے نمک سے ہماری میزبانی کی. نہیں، یہ ہمارے سامنے رکھ دیا مہمانوں کے سامنے. میرے دوست نے کہا اگر اس میں پودینہ بھی ہوتا تو زیادہ اچھا تھا. چنانچہ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر تشریف لے گئے اور اپنا لوٹا گروی رکھ کر پودینہ لے آئے. آپ کے پاس اس وقت رقم حاضر نہیں ہوگی نا، تو اپنا جو لوٹا تھا وہ اس کے پاس رکھ دیا، یعنی گروی رکھ دیا کہ جب میں پودینے کی رقم ادا کر دوں گا تو میرا لوٹا واپس دے دینا. اس طرح یہ گروی، یعنی گروی رکھنے کو بولتے ہیں مورگیج. تو جب ہم کھا چکے پودینہ، نمک اور جو کی روٹی، تو میرے دوست نے کہا الحمدللہ الذی قنعنا بما رزقنا، یعنی تمام تعریفیں اللہ پاک کے لیے جس نے ہمیں عطا کردہ رزق پر قناعت کی توفیق دی. تو حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر تم موجود رزق پر قناعت کرتے تو میرا لوٹا گروی نہ ہوتا. مطلب یہ کہ تم نے پودینہ مانگ کر اپنی قناعت ختم کر دی تھی. سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان کی جو زندگی تھی نا وہ درویشانہ زندگی تھی، اور آپ کے وصال با کمال کے وقت آپ کے پاس اسی طرح لوٹا اور یہ دو تین چیزیں تھی. اس پر بھی آپ مطلب انہیں کہ رو رہے تھے کہ میں بہت زیادہ میں نے مال جمع کر لیا ہے، جبکہ مال آپ کے پاس تھا ہی بہت مختصر. اس کو بھی رو رہے تھے کہ میں نے بہت مال جمع کر لیا دنیا کا، اب میرا کیا ہوگا، ایسا خوف تھا. اور ہم لوگ تو مطلب یہ کہ جن کے پاس کروڑ پتی، لکھ پتی، کروڑ پتی، اب لکھ پتی تو عام آدمی ہو جاتا ہے، کوئی اب بڑا مسئلہ نہیں. پہلے لکھ پتی کا ایک نام ہوتا تھا نہ. مالدار کو پہلے آپ کو حیرت ہوگی، مالدار کو لکھ پتی بولتے تھے. بھائی لکھ پتی ہے، لکھ پتی. اب تو لکھ پتی تو مطلب یہ کہ یہ ٹھیلے ٹھیے لگاتے ہیں نا، ہاں یہ بھی لکھ پتی ہوتے ہوں گے.
भिक मंगे भी लखपति होते होंगे, सबकी बात नहीं करता, लेकिन दुनिया देखी भाली है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, एक तो अपना मामला आपका, खुद बहुत कम माल होकर भी ये कि मेरे पास माल बहुत ज़्यादा है, यानी आप यूँ समझे कि घर का वही बात, ज़रूरी माल घर के लिए जो ज़िंदगी के लिए था वो भी पूरा नहीं था, मगर जो माल था उसको भी फरमा रहे बहुत सारा माल है। यानी आप समझाएं यार, ऐसा कौन सा अमीर होगा कि जिसके पास नेसेसरी नहीं, इंतहाई कंपलसरी जो चीज़ें हैं ना वो भी नहीं है, मगर वो ये कि भाई मेरे पास इतना माल हो गया, इतना माल हो गया, मैंने तो इतनी दुनिया जमा कर ली, ये परेशानी है। इमाद भाई, एक बात मैं कहूँगा कि बातें तो आपकी बड़ी अच्छी हैं, लेकिन मसला ये है कि हुजूर बच्चे अगर बीमार है और दवा के पैसे नहीं हैं, या ऐसी बुनियादी जनाब फाके हो रहे हैं और परेशानियाँ आपके सामने ही है ना, लोगों के जो हालात हैं, जब पड़ती है सिचुएशन, देखिए बोलना आसान है, जब सिचुएशन आ जाती है उस वक्त कुछ ऐसा हुजूर अता फरमाए, कोई नुस्खा कि हम कनात करने वाले, सब्र करने वाले बन जाएं। पहले एक चीज़ को समझें, ठीक है, एक है रियल इमरजेंसी, उसके ताल्लुक से पहले आप ना एक निज़ाम दीन समझें। हमारे यहाँ क्या होता है, बरादरी वाला है, बरादरी की भाई फुला जगह शादी है, पूरी बरादरी पहुंच जाएगी, ठीक है, अगर अच्छे नियतों से जायज़ तरीके से सब जमा होते बड़ी अच्छी बात है, इंतकाल होता है बरादरी पहुंच जाएगी। बरादरी का कॉन्सेप्ट जो है ना पहले समझें, जैसे जी रहम रिश्तेदार, बिल्कुल करीबी नस्बी रिश्तेदार है, भाई बहन हो गए, इस तरह का रिश्ता है, चचा है, मामू है, खाला है, फूफी है, ये बिल्कुल जो क्लोज रिश्ते हैं। अब ये जो रिश्ते जो होते हैं, इस तरह के जो रिश्ते हैं और दीगर रिश्तेदार हैं, इनकी मदद करने का कॉन्सेप्ट दीन ने दिया है। ज़रूरतमंद हैं तो भाई को ज़कात देना अफजल करार दिया है। अच्छा, फिर अगर किसी की वाकई ऐसी ज़रूरत आ गई, ऐसी इमरजेंसी आ गई, भाई ऑपरेशन करना है, बच्चा तो बिल्कुल ये खुदा न खास्ता एक्सीडेंट हो गया, पैसे नहीं है, तो अब अगर इसने किसी अपने रिश्तेदार से रब्ता किया है तो अब रिश्तेदार का उसकी हाजत को पूरा करना उसकी जिम्मेदारी होगी, जो उसके करीबी रिश्तेदार है, और इसकी हाजत को रद्द कर देना कतई ताल्लुक होगा। इसके साथ और ज़रा है, यानी आप ग्रेजुअली समझें, ख़ानदान का, एक रिश्तेदार का, और ऐसे मौके पर बाहमी तौर पर लोग मिलजुल कर मामलात को हल करते हैं। देखिए, इस वक्त मौजू बिल्कुल कोई रियल इमरजेंसी की बात नहीं हो रही, हमारे यहाँ नॉर्मल बेसिक चीज़ें होती हैं, मगर वो लोग जिनके पास बिल्कुल बेसिक चीज़ है और वो उसके बाद आगे की सोच रहे हैं, उनको तो ब्रेक लगानी चाहिए। और ऐसी इमरजेंसी है तो दीन ने कहीं रोका नहीं है इस इमरजेंसी के लिए, मर रहा है तो मरने दो, भाई मेरा भाई मर रहा है, मेरे वालिद साहब मर रहे हैं, वालिदा मर रही हैं, इंतकाल हो रहा है, ये हो रहा है, छोड़ दो, नहीं, इस वक्त कोशिश करेगा ये, इस वक्त की कोशिश उसको मना नहीं की गई है। अब इसमें दूसरी बात ये हो रही है कि हमारे पास बेसिक चीज़ें हैं, मगर हमें जो फैसिलिटीज़ चाहिए हम फैसिलिटेट नहीं है, हम उसके लिए कोड़ रहे हैं। तो ये चीज़ें देखें ना कि हमारे बुजुर्गों में क्या है, जो आपने कहा कनात कैसे हासिल हो, भाई बुजुर्गों की ये तालीम पूछें, आपको क्या बेसिक चीज़ें नहीं है, आप देखें, सही, आप अपने साथ बैठे इनफिरादी तौर पर बात करें। जब आप इनफिरादी तौर पर बात करेंगे आप किसी नतीजे की तरफ आएंगे, यार वाकई मेरे पास है, यार ठीक है, यार मैं ये चीज़ें नहीं खा सकता, मैं बाहर का होटल का यूं खाता हूँ तो इतने पैसे लग जाते हैं, यार क्या मैं ये मिसाल के तौर पे अगर मैं ये रोटी ले लेता हूँ, फुला चीज़ घर की खा लेता हूँ, तो क्या मेरा गुजारा नहीं हो जाता? क्या ये चीज़ नहीं हो सकती? क्या यूँ नहीं हो सकता? क्या ये कंपलसरी है? क्या मुझे रोज़ाना मीठा खाना कंपलसरी है? आप इस पर बैठे, फिर आपके लिए जो चीज़ें कंपलसरी नहीं है वो आपने अपने लिए हदफ में से उसको माइनस करें ना आप, तो आप थोड़े लेवल पे आएंगे। इसके पास ये है, उसके पास ये है, मेरे पास क्यों नहीं है, इसको आप ड्रॉप करवा रहे हैं। इसको ड्रॉप कर रहे हैं। ये नहीं है कि आपके यहाँ कोई बीमार हो गया तो आप कहें कि भले बीमार हुआ तो मर भी जाए, यार बार बार क्या हुआ, उसकी दवाई के पैसे मरना ही है, मर रही है तो आज ही मर जाए, कल का मरता। भाई ये बात नहीं हो रही आपसे बिल्कुल आराम से बात हो रही है कि आप इस चीज को समझें। अच्छा, फिर आप ये समझें, इस मदनी गुलदस्ते के अंदर ना वो मेहमान नवाजी के ताल्लुक से भी मैं चंद बातें बयान करूंगा। सहाबी होता है, एक कितनी प्यारी बात हुई, दुआ की, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी काना अना बिमा रज़क़ना,
یعنی اللہ پاک کا اس پر شکر ادا کیا ہم کی کہ جس نے ہمیں اس رزق پہ قناعت عطا فرمائی. تو آپ نے گرفت فرمائی، صحابی تھے کہ بھائی اگر قناعت ہوتی تو تم نے یہ مزید پودینہ کیوں منگوایا تھا؟ یعنی چیز میری گروی رکھوانی پڑی، پھر جا کر میں پودینہ لے کر آیا ہوں، تو تم نے قناعت تو کی نہیں. قناعت کا چونکہ مفہوم یہ ہے جو موجود ہے اس پر راضی رہنا، اضافی بات نہیں کرنی چاہیے تھی. پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ گھر میں جو مہمان نوازی کے آداب میں سے ہے کہ ایک تو تنقید بھی نہیں کی جائے، جو چیز آ گئی اس کے تعلق سے بھی ٹھیک ہے، جھوٹی تعریف بھی نہیں کی جائے. آپ کو نہیں پودینے کے بغیر اچھی لگتی تھی بھائی تو آپ تعریف نہ کریں، اسی انداز سے رہنے دیں. لیکن یہ کہ آپ نے یہ بول دیا بھائی یہ بھی لے کر آؤ، یوں بھی کرنا پڑے گا، نہیں، یہ چیزیں نہیں ہیں. جہاں بٹھایا جائے وہاں بیٹھ جائے، جو پیش کیا جائے قبول کر لیا جائے. مہمان نوازی کے آداب میں سے یہ ہے، لہٰذا ہمیں ان مہمان نوازی کے آداب کو رکھنا چاہیے. یہاں دیکھیں ایک بات پتہ چلی، جو شخص کو قناعت کی سوچ نہیں ہو نا، وہ دوسرے کو بھی کسی امتحان میں اتار دیتا ہے. صحیح. تو ایسا مہمان نہیں بننا چاہیے کہ میزبان کے لیے ہم اس انداز کی صورت کریں. بہرحال آپ نے بات تو کی تھی قناعت کی، تو قناعت سے مہمان نوازی پر بھی بات آ گئی ہے. مہمان نوازی اس روایتوں میں آ گئی. اب اس وقت بھی قناعت چاہیے تھی نا کہ جو چیز دی مہمان کے آگے، جو چیز رکھی ہے نا اس پہ قناعت کرے، سبحان اللہ. دوسرے کی طرف نہ بڑھے بھائی. اور یہ بزرگوں کے جو واقعات بیان کیے جاتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین، اس سے بھی ہمیں جو ہے نا یہ قناعت کا درس ملتا ہے کہ یہ اتنے ایکسٹریم لیول پر جا کر قناعت کرتے تھے، انداز اختیار کرتے تھے کہ جناب نمک ہے کھانے میں، ہو سکتا ہے ہماری یہ غریب سے غریب شخص جسے بڑا ہو سکتا ہے شاید شکوہ ہو کہ جب میں بڑی غربت میں ہوں، شاید ایسی نوبت نہ آئی ہو کہ جناب نمک سے کھانا کھانا پڑ رہا ہے. ان کا فیل یہ ہو رہا ہے کہ وہ نارملی نمک یوز کر رہے ہوتے تھے، ان کا کوئی ایسی ایکسٹرا آرڈنری چیز نہیں ہوا کرتی تھی. تو وہ اتنا ایکسٹریم ہم نے اگر واقعہ سنا کہ جناب وہ نمک پہ گزارا کر لیا کرتے تھے، تو اگر ہمارے یہاں ہفتہ بھر دال پک جاتی ہے یا مہینے میں ایک دفعہ گوشت پکتا ہے یا نہیں پکتا، تو اس واقعے کو ذہن میں لے کر آئیں کہ جناب اللہ والوں کا تو یہ انداز تھا، ہم تو پھر بھی دال کھا رہے ہوتے. چلیے میں آپ کو ایک مدنی پھول اور بھی دوں. دل کو اطمینان رکھنے کے لیے آپ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں. جو آپ کا لائف سٹیٹس ہے نا، اس سے نیچے والا کوئی نہ کوئی تو لائف سٹیٹس ہوتا ہی ہے. صحیح. اس کو دیکھیں وہ کیسے زندگی گزار رہے ہیں. وہ جیسے زندگی گزار رہے ہیں اس انداز کی زندگی سے آپ درس حاصل کریں اور اپنے پاس جو نعمت ہے اس پر اللہ پاک کا شکر ادا کریں. ایک بات تو یہ ہو گئی کہ بزرگوں کی زندگی سے، ان کی سیرت سے درس حاصل کریں. دوسرا، نیچے والوں کو دیکھ کر آپ اللہ کی نعمت کا قدر کریں. پھر اسی طرح دیکھیں، جس کے پاس نعمتیں زیادہ ہوں گی اس کی باس پرس بھی زیادہ ہے، اس کو شکر کرنا بھی زیادہ ہے. اگر بظاہر آپ کے پاس نعمت کم ہے تو یہ بھی نعمت ہے کہ آپ کے پاس سوال کا دروازہ آپ کے معاملے میں کم ہو گیا. اب آخرت کے سوالات کم ہونا، غریب ہیں تو غریبوں کا جنت میں پہلے چلے جانا، امیروں سے باز پرس زیادہ ہونا، حساب کتاب کا زیادہ ہونا. پھر امیری اوورآل یعنی کسی پرٹیکولر امیر کی بات نہیں ہے. جس کے پاس زیادہ پیسہ ہو وہ ایسا ہوگا کہ پیسہ بہت کما لیا، مسجد میں ہی بیٹھا رہتا ہے کہ میں تو بس میرے پاس پیسہ تو بہت ہے، بس میں اللہ کی یاد کرتا رہتا ہوں. ایسے امیر جو ہیں وہ آپ کو ملتے ہوں تو مطلب لازمی بات ہے، یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ ایسا نہیں ہے. ایسے بڑے بوڑھے ضرور ہوں گے کہ جن کے بچے کما رہے ہوں تو وہ مسجد میں زیادہ وقت گزارتے ہوں، مگر کتنے ہوں گے؟ یہ بھی نصیب ہے. یہ بھی جی، جو ایسا ہے وہ بات آپ نے یہ بالکل صحیح کی، یہ بھی نصیب والی بات ہے کہ بندہ اس میں آ جائے. نارمل مسجدیں آباد ہوں گی غریبوں سے، دینی اجتماعات آباد ہوں گے غریبوں سے. یہ جو غربت ہے، ایک عمومی بات یہ ہے کہ یہ نیکیوں کی طرف بڑھنے کا زیادہ سامان ہوتی ہے، اور ایک عمومی بات ہے کہ امیری کے معاملے میں بندے کو یہ بات حاصل نہیں ہوتی. تو بہرحال ایک شخص کے پاس اگر گنجائش کم ہے تو اسے بھی اللہ کی نعمت سمجھے، اللہ کا شکر ادا کرے. اور ایک آخری بات میں آپ کو بتاؤں، شکر کرنے سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے. جتنی ملی ہے اس پہ شکر ادا کرے، ہو سکتا ہے اسی میں اضافہ ہو جائے. کیا بات. اور آپ کی بھی جو خواہش ہے وہ بھی پوری ہو جائے، قناعت کی دولت بھی مل جائے. حضور آپ نے یہ بہت ہی خوبصورت مدنی پھول دیے. اللہ تعالیٰ مجھے اور جو ہم مدنی چینل کے ناظرین دیکھ رہے سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اچھی باتیں سنتے ہیں، اچھا لگتا ہے، اسے ہم اپنی عملی زندگی میں لے کر آ جائیں گے نا تو ہماری یہ زندگی بھی اچھی ہو جائے گی. ہم نے یہ باتیں سنی
حضور آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اس پر ہمیں عمل کی توفیق مل جائے، کچھ دعا بھی کر لیتے رب کی بارگاہ میں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ الہ العالمین، عاشقان رسول جو ہمارے ساتھ سلسلے میں شامل ہیں ان پر نصر رحمت فرما۔ الہ العالمین، ہم نے جو بیان کیا اس پر ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا فرما، اخلاص کی دولت بھی عطا فرما، قناعت کی نعمت بھی دے، اپنی رضا پہ راضی رہنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین، جو تو نے عطا فرمایا اس کا شکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین، ہمیں شیطانی وسوسوں سے، نفسانی خواہشات سے بچا، ہمیں نیک متقی مسلمان بنا، ہم پر نصر رحمت فرما، ہماری جائز مرادوں پر بھی رحمت کی نظر فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ دین اسلام پر مجھے یا رب، دین اسلام پر مجھے یا رب، استقامت تو مرحمت فرما۔